اچھا، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے غیر اللہ کو پکارنا، یعنی جس طرح یا علی مدد کہنا یا غوث اعظم مدد کہنا، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ تو شرک نہیں لگ رہا اس میں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا استمداد اور استعانت کا کنسیپٹ ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ استعانت حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو حقیقت میں مددگار سمجھنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ وہ چاہے اسباب کے تحت کسی کو حقیقت میں مددگار سمجھے یا ما فوق الاسباب مددگار سمجھے، استعانت حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو ایاک نستعین کے اندر حصر ہے، وہ حصر حقیقی ہے، کہ معنی یہ ہے کہ حقیقت میں مددگار یا اللہ صرف تجھ ہی کو سمجھتے ہیں اور حقیقت میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ایک ہے استعانت حقیقی، استعانت حقیقی تو صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کیا استعانت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے استعانت اس معنی میں کہ حقیقت میں اللہ مددگار ہے اور یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، مظہر ہے، اور اس کی مدد کا استعانت کا ذریعہ ہے، اس سے مدد مانگی جائے تو وہ استعانت حقیقی کے خلاف نہیں ہے، ورنہ پھر یہ ساری امداد، استعانت، یہ ساری شرک ٹھہرے گی۔ مثلا چاہے اسباب کے تحت ہم کسی دوسرے سے مدد لیتے ہیں، پانی کا گلاس بھی کسی سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یا کسی سے قرضہ بطور مدد مانگتے ہیں، کسی مدرسے کے لیے کسی سے تعاون لیتے ہیں، کسی مسجد کے لیے تعاون لیتے ہیں، کسی حکیم سے دوائی لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، کسی حاکم سے مدد مانگتے ہیں، وہ ساری شرک ٹھہرے گی۔ لیکن پانی تو ہم اس سے مانگتے ہیں جو موجود ہو، جو ہمیں بھائی موجود ہو یا نہ ہو، ایاک نستعین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موجود سے اور غیر موجود سے۔ ایاک نستعین کے اندر تو یہ ہے کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ کون سی مدد ہے جو صرف تجھ ہی سے چاہتے ہیں؟ وہ استعانت حقیقی، کہ حقیقت میں مددگار صرف تجھ کو سمجھتے ہیں، تجھ ہی سے حقیقت میں مدد مانگتے ہیں۔ بندہ بندے سے بھی مدد مانگے گا نا، مثلا ایک بندہ دریا کے اندر ڈوب رہا ہے اور دریا کے کنارے پر دوسرے شخص کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ بھائی میری پکار کو سنو اور میری مدد کرو، میری اعانت کرو، تو اب اس میں بھی شرک آ سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے حقیقت میں میری مدد یہی کرے گا، یہ نہیں کرے گا تو مر جاؤں گا، یا کرے گا تو بچ جاؤں گا۔ عقیدہ اگر یہ ہے کہ حقیقت میں مدد اللہ نے کرنی ہے اور یہ بندہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، تو شرک نہیں ہے۔